کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر پی ڈی پی گٹھ کے برعکس اکیلے میدان میں آئے گی تو سب سے بدترین نتائج دیکھنے پڑیں گے؟ دیکھیے یہ آج بارش کا موسم تھا، بڑی زوروں کی بارش تھی، اور مجھے نہیں لگتا آپ کو اس گراؤنڈ میں کہیں بیٹھنے کی بھی جگہ ملی ہوگی۔ تو وہ تو ساخت کا آپ کا جواب ہے کہ اتنی بارش میں کھڑے ہوئے لوگ یہ آپ کو ایک واضح کر دیتے ہیں کہ یہ کرائے پہ لائے ہوئے وہ لوگ نہیں ہیں جن کو سیاسی شعور نہیں ہے، ان لوگوں کو سیاسی شعور ہے۔ اور پی ڈی پی کی جو جہاں تک ساخت کی بات ہے، جہاں تک جو ہے آپ کہتے ہیں کہ پی ڈی پی میں درار آئی ہے، وہ لوگ کون تھے جو نکلے پی ڈی پی سے؟ ان کی پہچان کیا تھی؟ وہ تو عام لوگ تھے، ان کو جو ہے شکل ہم نے دی تھی، ان کی پہچان جو ہے ہم نے کرائی لوگوں میں۔ لوگوں نے مفتی صاحب کے منشور، محبوبہ جی کی کاوشوں اور ہماری جو آئیڈیالوجی تھی اس کو ووٹ دیا، یہ جو تحریک تھی اس کو ووٹ دیا، اس میں سارے جو کارکن ورکر حضرات جو ہے وہ سامنے آئے، وہ اس ٹائم لیڈر بنے۔ یہاں پہ کوئی وہ سسٹم نہیں ہے کہ کوئی کسی کا بچہ ہے پھر وہ سالہ سال وہ وہی رہے گا، وہ سسٹم نہیں ہے۔ پی ڈی پی میں کل کوئی ورکر کھڑا، یہاں آپ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں لوگ جن میں پوٹینشیل ہوگا، کل وہ لیڈر بنیں گے۔ کیا یہ کہیں پہ خدا نخواستہ قرآن میں لکھا ہے کہ جس کا باپ ایم ایل اے ہو اس کا بیٹا بھی ایم ایل اے ہونا چاہیے؟ اگر ہم میں سے کوئی قابل ہے، محنت کش ہے، لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہے، کل وہ لیڈر بنے، کل وہ سامنے آئے، لوگوں کی آواز بنے۔ یہی تو تنظیم ہوتی ہے، جو نوجوانوں کو جگہ دے اپنے صفوں میں، جو بزرگوں کو وہ اپنی عزت دے، ان کو ان کی جو بقا ہے اس کے لیے بات کرے، ایسپریشنز کی بات کرے۔ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر پی ڈی پی گٹھ کے برعکس اکیلے میدان میں آئے گی تو سب سے بدترین نتائج دیکھنے پڑیں گے؟ دیکھیے یہ ابھی لڑائی ہماری صرف ہماری ذاتی لڑائی نہیں ہے، یہ انفرادی لڑائی نہیں ہے، یہ ہماری اجتماعی لڑائی ہے۔ اور اس اجتماعی لڑائی میں ہم بات کیا کرتے ہیں؟ ہم بات کرتے ہیں سیاسی وجود کی، ہم بات کرتے ہیں جموں کشمیر کے مسلم میجورٹی کیریکٹر کی، ہم بات کرتے ہیں ایسپریشنز کی، ہم بات کرتے ہیں ڈگنیٹی کی، ہم بات کرتے ہیں ریکنسلیشن، اس کی بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، اور وہ ہم اکیلے نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ سیٹوں کی چھوٹی بات کرتے ہیں، ہماری لیڈر نے کہا کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گی، اس سے زیادہ کیا آیا ہو سکتا ہے کہ وہ پاور کے پیچھے نہیں ہے؟ ہم پاور کے پیچھے نہیں ہیں۔ ہم نے کہا نیشنل کانفرنس جو ہے پیپلز پی ایچ ڈی کی ابھی جو ممبر ہے، سارے اکٹھے ہو کے ہم نے یہ آواز کی۔ لیڈر یہ باتیں اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کے بہت سارے لیجسلیٹرز آپ سے دور ہو چکے ہیں۔ وہ کون لیجسلیٹرز لوگ بناتے ہیں؟ یہ کسی کو اس وہم و گمان میں نہیں ہونا چاہیے کہ میری جو ہے اوپر سے وہی آئی ہے اور میں کل کو ایم ایل اے بنوں گا۔ یہ جو آج آپ نے لوگ یہاں پہ دیکھے سیلاب کی صورت میں، یہ ایم ایل اے بناتے ہیں، یہ چنتے ہیں کارکن، یہ چیدہ ورکر جن کی 40 سال سیاسی ایکسپیرینس ہے، یہ کرائے پہ لائے ہوئے لوگ نہیں ہیں مزدور۔ اور یہاں پہ ہم نے تنظیموں میں اگر آپ دیکھیں ریپرزنٹیشن نوجوانوں کی، کل آپ میں سے کوئی نکلے جس میں یہ کوالٹیز ہو، کیپیبلٹیز ہو بات کرنے کی، نمائندگی کرنے کی، وہ سامنے آئے۔ وادی کے لوگ مشکلاتوں سے جوجھ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ مرحوم کی وفات کے بعد محبوبہ مفتی نے ایک بار پھر بھاجپا کے ساتھ ہاتھ ملایا، اگرچہ ریجنل پارٹیز نے اس کو ساتھ دیا تھا۔ کیا آپ کو لگ رہا ہے اس وجہ سے آج ہم جوجھ رہے ہیں ان حالاتوں میں؟ دیکھیے ایک ناتھ شنڈے ہر جگہ ہوتا، ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ آج آپ کو اگر ذہن میں اگر آپ کو ایک ناتھ شنڈے آج یاد آیا ہوگا، ہمارے جموں کشمیر میں ایک ناتھ شنڈے کافی وقت سے تھے، اور اس سمے کے ایک ناتھ شنڈے جو ہے آج جو لوگوں میں یہ تاثر دے رہے ہیں، جو ہم سے سوال کر رہے ہیں، وہ اس زمانے کے ایک ناتھ شنڈے تھے، اور جنہوں نے اس ٹائم ناگپور جا کے کیا کہا تھا وہ سب لوگوں کو جو ہے اس کی علم ہے، اس کی خبر ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگوں کو۔ ہم نے بار بار یہ کہا کہ جموں کشمیر میں ہم جو ہے اگر حکومت بنائیں گے اپنی جو ہے آئیڈیولوجیکل سٹانسز پہ، جس میں آپ کے 13,000 بچوں کی جو ہے ایمنسٹی ملی، آپ کے جو جیلوں میں بند تھے، آپ کا رمضان سیز فائر ہوا، جموں میں آپ کے 2 منسٹرز ڈراپ ہوئے، آپ کے گجروں کو کھدیڑا جاتا تھا وہاں سے جموں سے، پولیس پروٹیکشن ملی ان کو، نوکریاں،
تو ہمارا جو ہم نے بار بار جس چیز کی بات کہی ہے وہ ہے کہ اگر حکومت کرنی ہے وہ کن شرط و شرائط پہ کرنی ہے، اور ہم نے اپنی شرط و شرائط پہ حکومت کی، ہم پہ کسی نے ایجنڈا نہیں تھوپا. تھینک یو ویری مچ. It's already late. Where's Arjun? He's looking for universities, right? Maybe he's held up there. You look so tense. By the way, did you get to choose the university? No, I'm unable to find a university that meets my requirements. Whoa. Meet your requirements? What exactly are you looking for? I'm looking for a place that gives me an opportunity to grow, to excel, to invent, and to innovate. I want to be a part of an institution that paves my way to discover myself and to witness the world moving forward in technology. I want to go to a place that sets a futuristic pattern of education filled with ideas and radical performances. Basically, I want to live my dream. Dayanand Sagar University. Live the dream.